کہ اس کی رفتار کا مقابلہ ہی کیا نہیں ہے، اس کو موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے آپ کو دے دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں سیر کرا دی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر سورہ نجم میں بیان فرمایا وہاں سے لے کر ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہیٰ تک، پھر عرش اعظم تک، اور پھر کم سے کم وقت میں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اتنی لمبی مسافت کو بہت سی کم وقت میں کیا تو کیسے کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو تو باقی رکھا بشریت کو رکھا، ایسا نہیں کہ روحانی معراج بھی جیسے بعض لوگ مسلمان کہتے ہیں، آپ بشر ہی تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ بشریت ختم ہو گئی تھی، جب بشریت ختم ہو جاتی ہے تو اسی کو اپنے کامل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قربت جسے کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت نصیب ہو چکی تھی، تو اسی قربت کو میں ولایت کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ نبوت مخلوق سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، اور ولایت خدا سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ پہلے اللہ دیتا ہے، پہلے اللہ دیتا ہے، اور دیتے وقت میں کسی بشر کو معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کبھی میں پرسوں میں کہا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ کے مانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رکھے ہوئے رہتے تھے، تو ایسے وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کی آیتیں سناتے تھے، پر بی بی عائشہ کو تک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب وحی کا وقت ختم ہو جاتا تو اس کے بعد رسول اللہ کہتے ہیں عائشہ ابھی جبرائیل آئے تھے، تم کو سلام کہا ہے، خدا کی طرف سے تم کو سلام کہا ہے، اور میرے پاس یہ وحی آئی تھی الفاظ پڑھ کر سنائے، تو بالکل پانی پر سر ہے، پر عائشہ کو بھی خبر نہیں۔ پھر کتنا ہوتا تھا کہ بی بی عائشہ کی مانی اتنی بھاری ہو جاتی تھی کہ بی بی عائشہ فرماتے مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ میری ران کا حصہ کٹ گیا ہے، وحی کی گرانی، وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ میرا اتنا حصہ کٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو پھر اس کے بعد میری ران جو ہے ہلکی ہو جاتی تھی، تو وحی کا بوجھ اتنا تھا۔ تو اس وقت میں رسول اللہ کہاں پر رہتے تھے؟ بہت ہی قرب خدا میں رہتے تھے، جب کوئی رات آ جاتی تھی تو قرب خداوندی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مخلوق کی قربت کو اللہ کے دیے ہوئے، اللہ سے حاصل کیے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کو نبوت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مخلوق سے تعلق کا لمحہ اچھا یا خالق سے قربت کا لمحہ اچھا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جس میں بندہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، اور وہ بندہ جبکہ بندہ مخلوق سے قریب ہوتا ہے، ان دو لمحوں میں کون سا لمحہ افضل ہوتا ہے؟ جو بندہ جو لمحہ اللہ سے قریب رہ کر احکام کو اخذ کرتا ہے وہ لمحہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس لمحے کے جبکہ وہ بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ نے فرمایا الولایۃ افضل من النبوۃ، کہ ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ ولایت میں بندہ اللہ کے نزدیک رہتا ہے اور وہاں سے معلومات حاصل کرتا ہے، احکام لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ نبوت کے فرائض انجام دیتا ہے کہ مخلوق تک، ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ولایت بھی برحق اور نبوت بھی برحق۔ اگر ولایت نہ ہو تو نبوی کو احکام کہاں سے ملتے ہوں گے؟ جس انداز میں، جس لمحے میں، جس طریقے پر، جس مقام پر وہ چیز حاصل ہوتی ہے، ہم اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
تو میں معلوم ہوگا کہ جہاں نبوت ہے وہاں نہیں، پہلے ولایت ہے بعد میں نبوت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنتا جب تک کہ وہ ولی نہیں بن جاتا۔ ولی نبی کب بنتا ہے؟ اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم تو سب کے سامنے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا حکم تو اپنے پاس بلا کر دیتا ہے، اپنے چیمبر میں بلاتا ہے، پھر اس کے بعد آرڈرز اس کو دیتا ہے، پھر چیمبر سے باہر آ کر آپ ہی سب لوگوں تک احکام دیتا ہے۔ تو اس کو ولایت کہتے ہیں اور اس کو نبوت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نبی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ولایت کا انکار کرتے تو نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ولایت کا انکار کرتے ہیں تو نبوت کی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت میں خدا سے احکام لینا ہے، اور ہم نے نبی کو احکام لیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ احکام ہونے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خدا کی طرف سے وحی آئی، جس شکل میں بھی آئی ہو ہم اس کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، چاہے وہ بی بی عائشہ کی ماضی ہو، غار حرا کا غار ہو، یا کسی میدان میں ہو، سوتے وقت میں بھی آپ کو وحی ہوتی رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نبی کی نیند وضو کو توڑنے والی نہیں۔ آپ ہم سو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیغمبر جب سوتا ہے تو اس کے سونے سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے بعد فجر کی سنت بھی آپ پڑھنے کے بعد میں ابھی کچھ وقت باقی رہتا تو رسول اللہ سب پر لیٹ جاتے تھے، اور شاید اس میں آپ کی آنکھ بھی لگ جاتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو رسول نے فرمایا آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبوت سوتی بھی ہے تو ولایت جاگتی ہے۔ نبوت سوتی بھی ہے مگر ولایت جاگتی ہے۔ اب میں وضو ٹوٹتا نہیں، کیونکہ سستی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وضو جو ٹوٹتا ہے وہ اضمحلال اعضاء کی وجہ سے، اور میں کھل کر نہیں ہوتا، اضمحلال اعضاء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب نبی کو اللہ کی جب دربار میں پہنچتا ہے تو اضمحلال کا باقی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اور جاگ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ولایت کا انکار کرتے ہیں تو میرا نبوت بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو نبوت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ولایت کو بھی تسلیم کر دے۔ یہ بات ہو گئی۔ پیغمبروں کے تعلق تو اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر وہ ہے کہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن اولیاء کے تعلق سے اللہ خاص طور پر بیان کرتا ہے ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو کیا اس کا تعلق نبیوں سے ہو سکتا ہے؟ اگر نبیوں سے ہوتا تو اللہ صاف طور پر کہتا ان انبیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اللہ نبی کا ذکر نہیں کرتا، یہاں ذکر فرماتا ہے تو اولیاء اللہ کا ذکر فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف الگ ہے، انبیاء سے ہٹی ہوئی صنف ہے۔ اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا یہ دوسرے قسم کی ہے، یعنی ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اس کے بعد نبی ہوتا ہے، اور اس میں نبی میں نبوت اور ولایت میں جو کافی فرق ہے۔ ایک وقت میں آپ کو بولا کہ ولایت مجبور مع اللہ ہونے کا نام ولایت ہے۔ مجبور مع اللہ، اللہ کے ساتھ مجبور ہونے کا نام ولایت، اور نبوت مجبور مع مخلوق، مخلوق کے ساتھ مجبور ہو کر احکام بتانے کا نام نبوت ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت ختم ہونے والی چیز ہے، نبوت ختم ہونے والی چیز ہے، اور ولایت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہم رسول کو خاتم نبی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا، نبوت ختم ہو چکی، کیا ولایت بھی ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بھی ختم ہونے والی بات ہے، ولایت قیامت تک باقی نہیں ہے۔
تو ولایت غیر مختتم ہے اور نبوت مختتم ہے. تو یہ کیونکہ نبوت اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیز ہے، بندوں کی کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور ولایت کسبی چیز ہے، محنت مشقت شریعت کے کام کی اتباع خاص کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خود سے اسے مقرر کرتا ہے، اپنے خود سے اسے ممتاز فرماتا ہے. لیکن ایک بات کو یہاں پر بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس کو میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا کہ میں نے کہا کہ نبوت تو بالکل کسبی چیز نہیں ہے. کوئی بندہ کچھ بھی کر لے اسے نبوت مل نہیں سکتی. اب تو خیر دروازے کا مسئلہ ہے، لیکن ولایت انسان کسب کر کر، محنت کر کر، مشقت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ترک دنیا کرتے ہوئے، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے منہیات سے بچتے ہوئے، معمولات کا عمل کرتے ہوئے کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کا اس پر فضل شامل حال ہو. اس کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کو ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ولایت اسی وجہ سے ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت کسبی ہوتی ہے اور ایک ولایت وہابی ہوتی ہے. ایک ولایت وہابی، وہابی مت بولو کیا ہو جاتی ہے، وہابی ہو جاتی ہے. وہابی مت بولو، کیا ہونا چاہیے؟ ولایت وہابی، ہلکا سا کسب کے معنی کوشش کرنا، اور انسان کوشش کرتے ہوئے، محنت مشقت عبادت ریاضت کرتے ہوئے جب اللہ کی طرف سے اس کو نزدیکی عطا ہوتی ہے تو اس ولایت کو ولایت کسبی کہتے ہیں. اور ایک ولایت یہ ہوتی ہے بغیر کسی قسم کی بندے کی کوشش کے اللہ اپنی جانب سے جو اپنی ضرورت عطا کر دیتا ہے، اس کو ولایت وہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کو ولایت وہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تمام اولیاء اللہ کو جو ولایت ملی ہے وہ ولایت کسبی ہے، وہ ولایت کسبی ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو جو ولایت ملی ہے وہ ولایت وہابی ہے. اور آگے بڑھو اور ولایت کے آپ کو دو قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ دو قسمیں نہیں بلکہ ہزاروں قسمیں ہیں ولایت. جب میں نے یہ کہا کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اس کے بعد نبی ہوتا ہے، پہلے ولی ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی بھی نبوت تھی، تو پہلے ولایت تھی، اس کے بعد نبوت. نوح علیہ السلام کی بھی ایک ولایت تھی، نبی ہوئے، نبوت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی، موسیٰ کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ولایت تھی اور ایک نبوت. جب رسول اللہ کی نبوت ختم ہوئی تو رسول اللہ کی ولایت کو بھی ختم ہونا چاہیے. عام ولایت نہیں، کس کی ولایت کو ختم ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ کی نبوت ختم ہونے سے خاتم الانبیاء بنے، اور رسول اللہ کی ولایت ختم ہونے سے خاتم الاولیاء یا خاتم ولایت محمدی کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مہدی موعود کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں، تو کیا مہدی کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا؟ تو اس کو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم عام اولیاء کی نبوت ولایت کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہم جو مہدی موعود کو خاتم الاولیاء کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کی ایک ولایت بھی تھی. جب نبوت ختم ہوئی ہے تو آپ کی ولایت بھی ختم ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتم محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے خاتم کی حضرت مہدی موعود علیہ السلام. اس کے بعد اور اولیاء چلتے رہتے ہیں، مگر کس سے؟ اور اولیاء جو چلتے ہیں خاتم ولایت کی مشکات سے.
उनको जब नूर मिलता है तो उनकी विलायत होती है। और जो वली मेहदी माऊद के बाद वली कहलाता है लेकिन मेहदी माऊद को नहीं मानता, तो मालूम ये हुआ कि वो असल सोच जो था उससे मुनक़ते हो गया है, उसको वली के नाम से याद नहीं करते। इसलिए हमारे पास उन औलिया अल्लाह की ज़ियारत करते हैं जो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से पहले के थे। मेहदी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ आवरी के बाद लोगों में चर्चा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर उसने मेहदी माऊद की तस्दीक नहीं की तो मालूम हुआ कि उस पर खातमे विलायत का खस्सा नहीं पड़ा। जब खस्सा नहीं पड़ा तो उसको वली मानने के लिए हम तैयार हैं। इसमें तो उनकी ज़ियारत दुनिया में जाए, चाहे उनके चर्चे हो जाए, कश्फ करामात के धूम हो जाए, ढोल नगाड़े बजे कव्वालियाँ हो, कुछ भी हो जाए, हमको सन देखना चाहिए कि वो कब के हैं। इसलिए पहले के जितने औलिया थे उन सबों ने मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का सदका मांगा है। पहले के भी जितने औलिया थे उन्होंने सदका मांगा है। अगर शेख फरीदुद्दीन जिनको ताऊसुल फुक़रा कहते हैं, ताऊसुल फुक़रा तमाम फ़कीरों के मोर, जिस तरह और तमाम परिंदों में मोर एक खास खुसूसियत रखता है, तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह को ताऊसुल फुक़रा और बाज़ों को ताऊसुल औलिया के नाम से याद करते हैं। तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार ने भी जब सदका मांगा है तो जहाँ तमाम अंबिया का, उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मांगा, उसके बाद में आपने फरमाया कि मैं सदका मांगता हूँ मेहदी माऊद का सदका मांगता हूँ जो रसूल की आने से होने वाले हैं। हालांकि मेहदी माऊद पैदा नहीं हुए लेकिन औलिया को मालूम है कि पैदा होने वाले हैं और ये खातमे विलायत हैं, इसलिए उन्होंने अपने विलायत की तस्दीक की मोहर किसे मांगी? हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम। सैयद मोहम्मद रहमान ने भी अपनी इस्तिदा में हज़रत से दुआ की है, हज़रत से सदका मांगा है कि मुझे उनका सदका अता फरमा। हज़रत शेख मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको क्या नाम से याद करते हैं? गरीब नवाज के नाम से याद करते हैं। तो उन्होंने भी जब उन्होंने अपना दुआ मांगी है तो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सदक़े की दुआ मांगी, वहाँ ये दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह मेहदी माऊद के सदक़े में जो तेरी मेहदी माऊद की रसूलुल्लाह की हाल से होंगे और अत्क़िया के मुत्तक़ियों के सरदार होने वाले हैं, उनका मैं सदका मांगता हूँ। तो जितने औलिया अल्लाह बोलते हैं क्योंकि उनको मुकाम का खाता होता है, उन पर दरवाजे खुल जाते हैं और वो अपनी विलायत को पहचानने के लिए उस खातम की तलाश उनको होती है जिनको हम खातमे विलायत मोहम्मदिया के नाम से याद करते हैं। इस वजह से हज़रत सैयद मोहम्मद गोंदपुरी मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम